بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بختاور اسلامک ٹی وی کے معزز ناظرین، امید کرتی ہوں کہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں آپ سے شیئر کروں گی نیک اعمال کیسے بولتے ہیں۔ قیامت کے دن نیک اور برے اعمال کو زبان کیوں دے دی جائے گی؟ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نیکی اور برائی مخلوق ہیں جو لوگوں کے سامنے قیامت کے دن پیش ہوں گی۔ نیکی کی تو نیک لوگوں کو بشارت سنائے گی اور برائی کہے گی مجھ سے دور ہو جاؤ، مجھ سے دور ہو جاؤ، مگر برے لوگ اس سے دور نہیں ہو سکیں گے۔ حضرت ابو عمران الجونی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، ہر آنے والی رات یہ منادی کرتی ہے کہ تم میں جتنی طاقت ہو مجھ میں نیک اعمال کر لو، پھر میں قیامت تک تمہارے پاس نہیں آؤں گی۔ حضرت امام مجاہد رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، ہر دن یہ کہتا ہے، اے انسان، میں آج تیرے پاس آیا ہوں، اس کے بعد تیرے پاس کبھی نہیں آؤں گا، سو خوب دیکھ لے تو مجھ میں کیا عمل کر رہا ہے۔ نیز ہر رات بھی اسی طرح کہتی ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نیکی اور گناہ لوگوں کے لیے قیامت کے دن کھڑے ہوں گے۔ نیکی نیک آدمی سے مل کر اسے کھینچ کر جنت میں لے جائے گی اور برائی برے آدمی سے مل کر اسے کھینچ کر جہنم میں لے جائے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے روز اعمال پیش ہوں گے۔ نماز آئے گی اور عرض کرے گی، یا اللہ میں نماز ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو خیر پر ہے۔ پھر صدقہ آئے گا، عرض کرے گا، یا اللہ میں صدقہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو بھی خیر پر ہے۔ پھر روزہ پیش ہوگا اور عرض کرے گا، یا اللہ میں روزہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو بھی خیر پر ہے۔ پھر وہ اعمال بھی اسی طرح پیش ہوں گے، اللہ تعالیٰ انہیں بھی فرمائیں گے کہ تم خیر پر ہو۔ پھر اسلام پیش ہوگا اور عرض کرے گا، یا اللہ آپ پر سلام ہو اور میں اسلام ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو خیر پر ہے، تیری وجہ سے میں آج گرفت کروں گا اور تیری ہی وجہ سے عطا کروں گا۔ حضرت زید بن اسلم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، مجھے تک یہ بات پہنچی کہ قیامت کے دن مومن کے سامنے اس کا نیک عمل نہایت ہی حسین صورت میں پیش ہوگا، ایسی حسین صورت اور لباس میں جس کو اللہ نے سب سے زیادہ حسین بنایا ہے۔ نیز اس کی خوشبو نہایت ہی پاکیزہ ہوگی۔ اعمال صالحہ نیک آدمی کے پہلو میں بیٹھے گا، جب بھی نیک آدمی گھبرائے گا یہ اسے تسلی دے گا اور اگر خوف زدہ ہوگا تو اس کے خوف کو دور کرے گا۔ یہ نیک شخص اعمال صالحہ سے کہے گا، اللہ تعالیٰ تمہیں جزائے خیر دے، تم اچھے ہو۔ کون ہو تم؟ وہ کہے گا، تم مجھے نہیں جانتے، میں قبر میں بھی تمہارے ساتھ تھا اور دنیا میں بھی، میں تیرا عمل ہوں، اللہ کی قسم تیرا عمل اچھا تھا، اسی لیے تو نے مجھے بھی پاکیزہ دیکھا ہے، آ مجھ پر سوار ہو جا، میں بھی دنیا میں تیرا عرصہ دراز تک تجھ پر سوار رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ترجمہ، اور بچائے گا اللہ ان کو جو ڈرتے رہے ہیں، ان کو بچائیں گے، حتیٰ کہ یہ اعمال کہے گا، یا اللہ ہر عمل کرنے والا اپنے عمل کے نتیجے کو پہنچ گیا، ہر تاجر اور کاریگری اپنی تجارت حاصل کر چکا سوائے میری ساتھی کے، اس نے خود کو مجھ میں مشغول رکھا۔ اللہ تعالیٰ اس سے استغفار فرمائیں گے، اب تیرا کیا مطالبہ ہے؟ وہ عرض کرے گا، اے اللہ مغفرت اور رحمت فرما۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، میں نے اسے بخش دیا۔ پھر اس کی کرامت کی پوشاک پہنا دی جائے گی اور اس پر وقار کا تاج سجا دیا جائے گا، جس میں ایک ایسا موتی ہوگا جو 2 دن کی مسافت سے بھی چمکتا ہوگا۔ پھر وہ عمل کہے گا، یا اللہ اس نے اپنے والدین کی طرف سے بھی نیک اعمال کیے تھے، اور وہ ہر مزدور اور ہر تاجر اپنے منافع میں اپنے والدین کو شریک کرتا ہے، یوں والدین کو بھی وہ انعامات ملیں گے جو سابق اعمال کو ملے تھے، جبکہ کافر کا عمل بدترین شکل اور بدبودار ترین صورت میں تبدیل ہو کر اس کے پہلو میں بیٹھے گا۔
جب بھی کافر کوئی چیز خوف زدہ کرے گی اس کو تو اس کے خوف میں اضافہ کرے گا، جب گھبراہٹ ہوگی تو اسے مزید گھبراہٹ میں مبتلا کر دے گا۔ کافر اس سے کہے گا تو بہت برا ساتھی ہے، تو کون ہے؟ وہ کہے گا کیا تو مجھے نہیں جانتا؟ کافر کہے گا نہیں، تو وہ کہے گا میں تیرا برا اعمال ہوں، تیرا عمل برا تھا اسی لیے تو نے مجھے بد شکل دیکھا، تیرا عمل بدبودار تھا اسی لیے تو نے مجھے بدبودار دیکھا۔ اپنا سر نیچے کرو، میں تم پر سوار ہوں گا، دنیا میں عرصہ دراز تک تو مجھ پر سوار رہا۔ اسی متعلق اللہ تبارک تعالیٰ کا ارشاد ہے تاکہ اٹھائیں بوجھ اپنے پورے دن قیامت کے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رحمۃ اللہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایام کو ان شکلوں میں مبعوث کریں گے اور جمعہ کے دن کو خوب چمکنے والا بنا دیں گے۔ جمعے کے دن عبادت کا اہتمام کرنے والے حضرات کو جمعے نے ایسے اپنے جلوے میں لیا ہوا ہوگا جس طرح دلہن کو اس کے خاوند کے پاس لیا جاتا ہے۔ یہ دن ان کے لیے روشن اور چمکدار ہوگا اور اس کی روشنی میں چلتے ہوں گے، ان کے رنگ برنگ برف کی مثل سفید ہوں گے اور ان کی خوشبو کستوری کی مثل مہک رہی ہوگی۔ وہ کافور کے پہاڑوں پر گفتگو کر رہے ہوں گے، انسان اور جنات دونوں ان کی طرف دیکھ رہے ہوں گے اور وہ خوشی سے چہک رہے ہوں گے اور وہ خوشی سے اپنے پلک تک بھی نہیں جھمکائیں گے یہاں تک کہ وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ ان کے مرتبہ تک کوئی شخص نہیں پہنچ سکے گا سوائے ان موذن کے جنہوں نے محض اللہ کی رضا کے لیے اذان کہی تھی۔ ایک روایت میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا، قرآن کریم اور ان حضرات کو جو اس پر عمل کرتے تھے قیامت کے دن پیش کیا جائے گا۔ سورۃ بقرہ، سورۃ آل عمران اور دو سا بادلوں یا سابانوں کی طرح ان کے آگے آگے چل رہی ہوں گی اور ان کے دونوں کے درمیان ایک کرن ہوگی، یا یہ کہ وہ صف در صف پرندوں کی دو ٹولیاں ہیں جو اپنے پڑھنے اور عمل کرنے والے کے حق میں سفارش کر رہی ہوں گی۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صاحب قرآن کی جب قبر کو کھولا جائے گا تو اسے قرآن دبلے پتلے آدمی کی شکل میں ملے گا اور استغفار کرے گا کہ کیا تو مجھے جانتا ہے؟ صاحب قرآن کہے گا نہیں، تو قرآن کریم کہے گا میں ہی ہوں جس نے گرمیوں کی میں تجھے پیاسا رکھا اور راتوں کو تجھے بیدار رکھا۔ ہر تاجر کو تجارت کے بعد منافع ملتا ہے اور میں تیری تجارت کا منافع ہوں۔ پھر صاحب قرآن کے دائیں ہاتھ میں ملک اور بائیں ہاتھ میں خلد دے دی جائے گی اور وقار کا تاج اس کے سر پر رکھ دیا جائے گا اور اس کے والدین کو دو پوشاکیں پہنائی جائیں گی کہ ساری دنیا جن کا بدل نہیں بن سکے گی۔ صاحب قرآن کے والدین پوچھیں گے ہمیں یہ پوشاکیں کیوں پہنائی جا رہی ہیں؟ تو انہیں جواب دیا جائے گا اسی لیے کہ تمہارے بیٹے نے قرآن مجید کو یاد کیا ہے۔ حضرت ابو امامہ رحمۃ اللہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے کتاب اللہ کی کوئی آیت سیکھی تو وہ قیامت کے دن اسے ملے گی اور وہ اس کے چہرے پر دمک رہی ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے تمہیں دو چیزیں چھوڑی ہیں، جب تک یہ تمہارے پاس ہیں تم گمراہ نہیں ہو سکتے، کتاب اللہ اور میری سنت، اور یہ دونوں علیحدہ علیحدہ نہیں ہو سکتی حتیٰ کہ حوض کوثر پر میرے پاس آ جائیں گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دوزخ کے سامنے اپنے لیے ڈھال حاصل کر لو، جتنا بھی ہو سکے استغفار پڑھا کرو، کیونکہ قیامت کے دن یہ کلمات نجات دینے والے ہیں اور سامنے سے اور پیچھے سے حفاظت کرنے والے ہیں اور باقیات صالحات ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ قیامت کے دن کو سفید و سیاہ بادلوں والی بد شکل بڑھیا کی شکل میں پیش
کیا جائے گا، اس کے نکیلے دانت باہر نکلے ہوئے ہوں گے۔ دنیا جب مخلوق کے سامنے ظاہر ہوگی تو مخلوق سے پوچھا جائے گا کیا تم ان کو پہچانتے ہو؟ وہ کہیں گے ہم اسے نہیں پہچانتے اور ہم اللہ سے اس کی پناہ چاہتے۔ تو انہیں کہا جائے گا یہ دنیا ہے، اسی کے سبب تم نے ایک دوسرے پر فخر کیا، قطع رحمی کی اور بغض رکھا اور دھوکے میں رہے۔ پھر فرمایا جائے گا کہ دنیا کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ وہ پکارے گے اے اللہ میرے پیروکار اور طلبگار کہاں ہیں؟ اللہ تعالیٰ حکم دیں گے اس کے پیروکاروں اور طلبگاروں کو بھی اس کے ساتھ جہنم میں پھینک دو۔ اگر میری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی میری ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے اور میری حوصلہ افزائی ہو۔ فی امان اللہ۔